وہ منزلیں ہیں اور یہ طے بتہ ہیں. کسی چیز کی 4 طے لگا دیں کہ ہم نے اس کے نیچے لوہا بھی ڈالا ہے، کنکریٹ ڈالی ہے، پھر پتھر ڈالا ہے، پھر یہ ڈالا ہے، تو طے کہلائیں گی. یہ 7 جی 5 6 ہم نے تو اس کے نیچے طے ہیں چیزوں کی ڈالی ہے، پھر ہم نے بلڈنگ کھڑی کی. آپ اس کو یہی تعبیر کریں گے. یہ تو یہ ٹھیک ہے. اب یہ جو سمندر ہے، یہ سمندر بالکل تہ سے اٹھتا ہے، زمینوں کی تہ سے یوں ہے، ایسے سمندر ہے، یوں سمندر یوں ہے دیکھچی کی طرح. زیادہ یہاں جی 10 فٹ پانی ہے یا 100 فٹ ہے، 500 فٹ ہے، 1000 فٹ ہے، لیکن اس کا پیندہ کہاں ہے اس کا پتہ نہیں. اس پیندے میں جہنم ہے، یہ پانی کے نیچے چھپی ہوئی. اتنا پانی اوپر ڈالا ہوا ہے تب جا کر وہ اندر بیٹھی ہے آرام سے، نہ کھا جاتی اس کی گرمی اور سب. اور وہاں کسی کا بس نہیں ہے وہ وہاں پہنچ سکے. سلمان سلام کے حالات میں نے پڑھا کہ جن کو بھیجا تھا آدھے راستے میں سفر کرنے روک دیا، آگے نہیں جا سکتے، کرے وہاں جہنم ہے. وہ جو طبقہ ہے، اب زمین ایک سیارہ ہے، اب اس کی موٹائی چوڑائی کسی کو اس کا پتہ نہیں ہو تو پتر وتر نکالتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس کا جو پیندہ ہے اس پیندے میں جہنم ہے، اور وہ سمندر کے نیچے. اس لیے فرمایا ان تحت البحر نار ہے. ساتھ زمین میں بھی ہو گئی کیونکہ وہ زمین کا جو آخری ہے وہ پانی وہاں وہ اس سے نیچے نہیں نکل سکتا پانی، وہ ایسی اللہ تعالیٰ نے طے بنائی ہے، اس سے پانی نہیں نکلتا. میں اور آپ اگر ایسے بنا سکتے ہیں ٹینکی سے پانی نکلے گا، اللہ تعالیٰ نہیں بنا سکتے زمین کا پانی نہ نکلے. اور اس لیے اس پر انسان بھی بسے ہوئے ہیں. ہاں جی، ادھر بھی انسان بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر بھی ان کو نہیں پتا کہ ہم پیندے کے اوپر بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ اس نظام کو پتہ ہے کون کہاں اوپر والا حصہ کہاں نیچے والا حصہ. لیکن چونکہ ہم اسی طرح ہیں کہ وہ ہر طرف جیسے گول چیز پر چونٹیاں چڑھی ہوں، یہاں بھی ہے، تو ہمارے دیکھنے تو ہمیں کہا کہ یہ نیچے چڑھی لیکن چونٹیاں اپنے طور پر صحیح چڑھی ہیں، آپ ہم بھی صحیح چل رہی ہیں. گول چیز پر چڑھی ہوئی ہے، بولو تو ہر ایک کہ میں تو ٹھیک چل رہی ہوں، میں سیدھی چل رہی ہوں. حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ بوتل کے نیچے ہے، یہ بوتل کے اوپر ہے، یہ بوتل کے دائیں، یہ بوتل کے بائیں. یہ کش شکل کا نظام ہے، ہر چیز کو کش شکل کا. اس لیے کش شکل ایک خاص کرنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے. بیچ میں کچھ طبقہ ہے، یعنی زمین کے ارد گرد کوئی سمجھو آپ 100 کلومیٹر ہوگا کہ جو کش شکل ہے، باقی سب فضا خالی ہے. وہاں جا کر وزن ختم ہو جاتا ہے، جو ہے نا خلا میں کوئی وزن نہیں. آپ ادھر جا سکتے ہوا میں اڑتے پھریں گے وزن ہلکا ہو جاتا ہے، کشش ختم ہو جاتا ہے. یہ اصل میں اس کی وہ ہے حدیث میں. تو مجھے تو کوئی اشکال نظر نہیں آیا. بعض حدیث میں جو آتا ہے کہ پتھر ڈالا گیا اتنے عرصے بعد جا کے پہنچا، تو اس کا یہ چیز سمجھ میں آتی ہے تو بہت ہی بڑی، بہت ہی گہری، بہت ہی دور. لیکن ہم زمین کو تو ہم چھوٹا سا سمجھتے ہیں. تو چھوٹا ہے نہیں، چھوٹی کہاں ہے، وہ تو دیکھنے میں فوٹو چھوٹا ہو تو کیا، میرا فوٹو اتنا سا میڈا بڑا تو نہیں. عید کا اصل قطر اور یہ دیکھو تو بہت بڑا ہے. ہم اگر جہاز پہ جاتے تو اس کو دنوں میں 2-3 دن میں مکمل طے کر لیتے ہیں، گھوم کر آگے. وہ جو پتھر جو وہ تو سب میں گہرائی میں گیا نا، گہرائی میں گیا، اس میں تو نہیں گیا. تو یہ منوا یہ تو باہر کا نظام ہے. زمین کے اندر کا نظام کیا ہے تو آج تک کوئی اس طرح سوراخ نہیں کر سکا سائنس کے. یہاں سے میں سوراخ کرے اور پلی طرف نکال دے، آج تک کسی کی ہمت نہیں، آج تک نہیں ہوگا. بلکہ 200-500 فٹ کے بعد بند ہو جا ہی نہیں سکتے، نیچے مشینیں نہیں کام کرتی. 1000 فٹ تک تو یہاں بھی کھدائی ہوئی ہے، لوگ کرتے ہیں پانی نکالنے کے لیے. 1000 فٹ معمولی ہے، 1,500 فٹ بھی کی ہے. تو پھر تو یہ اس وجہ سے اس کا جو گہرائی سے مراد یہ منبت ہے کہ اس کا جو وہ سمندر کی تہ میں ہے، اگر سمندر کی تہ میں اگر کوئی چیز پھینکی جائے گی تو تھوڑی کہ 1-2 دن میں پہنچے گی، پتہ نہیں کب پہنچے گی. وہ اصل جگہ ہے، لیکن وہ کہاں ہے
اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اس وجہ سے چونکہ اب تو فضا میں ہے، اصل میں یہ پوری خلا ہے، کائنات ہے، اور اس میں زمین جو ہے وہ ایک سیارہ ہے نا، گھوم رہا ہے، اور اس کائنات میں جو کہکشاں ہے جس کو کہتے ہیں ستاروں کا ایک بہت بڑا چمکٹا، ایک ایک اس میں ستارہ جو زمین سے ہزاروں گنا بڑا ہے۔ کائنات کتنی بڑی ہے، اس لیے ہر ایک کو 7 گنا بڑی جنت اگر دے دیں گے زمین آسمان سے، معمولی بات ہے۔ اور ان ستاروں کا شمار نہیں ہے کہکشاں میں، کروڑ اربوں کی تعداد میں، اربوں کے لیے لفظ لکھا ہوا ہے، اربوں کی تعداد میں، اور ہر جنب ستارہ جو ہے زمین سے ہزاروں گنا بڑا، جس کی کائنات میں اتنا کچھ ہو، 7 گنا بڑی جنت دینا ہے کیا مشکل ہے؟ بہت عجیب ہے۔ اس لیے غور و فکر کرے تو اللہ کی عظمت بڑھتی چلی جاتی ہے کہ واہ اللہ کیا نظام ہے آپ کا، ارض و سما کیسے ہیں معلق، نہ کوئی سطو اور نہ کوئی تھم، سارا عالم ہے بے کالم، باہر میرے رب العالم، باہر میرے رب العالم۔ سائنس کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو مشاہدے سے تعلق رکھتی ہو اور وہ شریعت کے خلاف ہو، لیکن مشاہدے سے تعلق ہونا چاہیے، نظریے سے نہیں۔ نظریہ جھوٹا ہو سکتا ہے، سائنس کا اپنا بنایا ہوا نظریہ، ہاں جو مشاہدہ ہے اس کا ثبوت قرآن مجید حدیث میں موجود ہے، مشاہدات ہیں موجود ہیں۔ مشاہدے سے سائنس نے بات ثابت کی تو قرآن مجید میں اشارات موجود ہیں، تو مشکل نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید نے اپنی شرح اور تفسیر میں سائنس کو بنیاد نہیں بنایا، اس لیے کہ مشاہدات بھی بدلتے رہتے ہیں۔ ہمارا مشاہدہ یہ کہ آگ جو ہے نا وہ جلا دیتی ہے، اور اب سائنس یہ ثابت کر رہی ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں جو آگ میں بھی زندہ رہتی ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ، جو جراثیم ہوتے ہیں ان کو مارنے کے لیے جو مشین ہے وہ اس آگ کی طاقت کو 1000 گنا زیادہ کرتی ہے تو جراثیم مرتے ہیں۔ معلوم ہے کہ عام آگ میں مرتے ہی نہیں، ہے نہیں، چھوٹا سا ہے جس کا وجود بھی نظر نہیں آتا، عام آگ میں نہیں مرتا، اس کے لیے اس کو کتنے فارن ہیٹ زیادہ کرنا پڑتا ہے، پھر اس کو اوزار کو سپلائز کرتے ہیں، پھر اس کو دوسرے مریض کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں مشین رکھی ہوئی ہے دانتوں کی، یہاں آ کے دیکھ لو، اس کے اوپر جو پاور آتی ہے ہماری اس آگ سے کئی گنا زیادہ ہے۔ ہمارا مشاہدہ تو یہ تھا سائنس کا کہ آگ میں ہر چیز جل جاتی، اب معلوم ہے کہ زندہ جانور اس میں پھر رہے ہیں، جراثیم سب بالکل زندہ پھر رہے ہیں اس میں، تو اب معلوم کو اس کی طاقت کو بڑھانا پڑتا ہے۔ اس لیے قرآن حدیث نے اپنی شرح میں سائنس کو بنیاد میں، لیکن مشاہدے میں بھی غلطی جو جو تحقیق ہوتی جائے گی بڑھتی جائے گی۔ ابھی یعنی کچھ عرصہ پہلے میں نے پڑھا کہ جہاں کینیڈا کے پاس سمندر میں والکینو ہے، یعنی سمندر میں جناب آتش فشاں ہے، اور اس میں باقاعدہ آگ نکل رہی ہے، دیکھو آگ ہے اور بجھ نہیں رہی پانی سے، آگ ہے، آگ نکل رہی ہے، سرخ ہے بالکل وہ غاریں، اوپر پانی ہے پورا۔ اب ان کو چیک کرنے کے لیے کوشش کی بھی قریب جائیں، پانی اتنا گرم ہے، یہاں تک کہ خاص لباس بھی بنائے گئے، آخر نے ایک ایسا آلہ تیار کیا کہ جو کئی ہزار گنا اس آگ کی ہیٹ کو برداشت کرتے، کہ اس کو بھیجا تو سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ ان والکینوں کے اندر مچھلیاں آ رہی جا رہی، وہ مچھلیاں نہیں رہتی، باقاعدہ اس آگ والے پانی میں اندر ہی جاتی ہیں، بہ رہتی ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جہنم میں گدھے، جہنم میں بچھو ہوں گے، جہنم میں سانپ ہوں گے، کہتے یار آگ میں کیسے زندہ ہے؟ آج سائنس کا یہ آپ نیٹ پر اٹھاؤ، یہ میں حیران ہو گیا، دیکھ میں تو ایسی باتیں بہت پڑھتا ہوں اور ان کام میں لاتا ہوں، دیکھو اس لیے نہ تحت البحر نارن، نہ سمندر کے نیچے دوزخ، لا ترک البحر، سمندر میں بلا وجہ سواری نہ کرو، لا حاجن او معتمدن او غازین فی سبیل اللہ، مشکوٰۃ شریف کی حدیث، نہ تحت البحر نارن،
اب وہ جہنم جو 7ویں طبقے میں زمین کے تو وہ اس پیندے میں ہے جہنم سمندر کے پیندے میں ہے اور پیندہ میں ان کا 7ویں زمین کے اوپر لگتا ہے باقی زمینوں کے طبقات اس طرح ہے یہ یہاں سمندر ہے